مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اسی کی قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے. تو بھائیو، ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھائیو ہم جو لے کے آئے ہیں وہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے، خاص کر اہل سنت کے لیے، تمام مسلم امہ کے لیے. تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ بھائیو جو ہے وہ یہ ہے مین اس کا ایک پوائنٹ. اور آپ جو ہے، آپ کے سامنے یہ بات میں جو رکھنے جا رہا ہوں، آپ بھی اس کو اگر ذہن سے اس کو پرکھیں گے، اس کو ناپیں گے، تولیں گے پوری ایمانداری سے، تو آپ بھی اس معاملے کی جو حساسیت ہے، بڑا ہی حساس معاملہ ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ بھی اس کو تسلی سے بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے، تو الحمدللہ سے آپ کو بھی اس بات کی جو حساسیت ہے اس معاملے کی، وہ آپ کے سامنے بھی جو ہے بھائیو اشکار ہوگی. جی ہاں بھائیو، میں بات کر رہا ہوں نماز کی. نماز پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز کا جو طریقہ ہے، وہ آج اتنے سال تک جو ہمارے پاس ابھی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آج ہم وہی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے، آپ کا کثرت سے آپ نے ایک عمل کیا ہے. نماز کثرت سے اس لحاظ سے بھی کہ بھائیو ایک دن میں 5 نمازیں الحمدللہ سے جو فرض ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 5 نمازیں الحمدللہ سے فرض ہیں ایک مسلمان پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 5 نمازیں تو پڑھتے تھے ایک دن میں. اور اس کے علاوہ جو آپ کے نفل لگا لیں، جو آپ نفل پڑھتے تھے، نفلی آپ کی عبادات جو ہیں، وہ ساری رات جو ہے الحمدللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات جو ہے وہ قیام میں گزارتے تھے. تو اتنا جو کثرت بھرا آپ کا عمل ہے، جو آپ نے ساری زندگی کثرت سے آپ نے کیا، سفر کیا، آپ سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، کسی جنگ میں ہوتے، تو نماز تو آپ نے ترک نہیں کی. لیکن اس کے باوجود بھی بھائیو لمحہ فکریہ اور اس کی حساسیت معاملے کی جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہم تک یہ کیوں اس کا صحیح طریقہ نہیں پہنچا. چند ایک راوی ہیں نماز کے اعتبار سے، خصوصی جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس میں بھائیو 2 سے صرف 3 ٹوٹل روایتیں ملتی ہیں. وہ بھی کوئی واضح اس میں کوئی دلائل نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یا دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے تھے، یا بائیں کے نیچے دایاں رکھتے تھے. تو اس طرح کی کوئی کنفرم روایت جو ہے ہمیں وہ نہیں ملتی. اس کے علاوہ ہاتھ چھوڑ کر نماز جو پڑھنے کی جو دلائل ہیں، وہ بھی اپنے اعتبار سے تقریباً ایک انتھیٹک چیز ملتی ہے ہاتھ کھولنے میں. اس میں ہمیں بھائیو جو اہل بیت کا جو طریقہ نظر آتا ہے مین، وہ ہمیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا نظر آتا ہے. ہمیں آئمہ سے جو پائنتن پاک کی نسبت ہے، پائنتن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کثرت والا جو عمل ہے، وہی آج کی ڈیٹ میں ہم تک صحیح نہیں پہنچتا، تو اس میں باقی دین کا آپ اندازہ اسی چیز سے الحمدللہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک نماز مین رکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے جو ہے وہ پڑھی ہے، وہی ہمارے تک جو ہے وہ صحیح نہیں پہنچی. اس میں بھی اہل سنت کا آپس میں ہی بہت تضاد ہے. کچھ کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں یہ سینے کے اوپر رکھیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں ناف کے نیچے رکھا جائے گا، ناف کے اوپر رکھا جائے گا، کچھ کہتے ہیں رفع یدین کے ساتھ نماز ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ بغیر رفع یدین کے نماز جو ہے وہ ہوگی. تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگائیں کہ اب میں لفظوں میں کیسے بیان کروں، یہ اتنا حساس معاملہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مین اہم ایک عمل، وہ ہم تک جو ہے وہ صحیح نہیں پہنچا. تو باقی دین کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو باریک بینی والی چیزیں ہیں جو زندگی میں کچھ چند ایک واقعے
جو حادثاتی طور پر پیش آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کچھ ایسے معاملے اہم جو گھریلو، ان کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ہم تک جو پہنچے ہیں ان میں کس قدر جو ہے وہ حقیقت ہو سکتی ہے کہ اگر نماز ایک ایسا معاملہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ اور ساری ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیام جو ہے وہ فرماتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور ہزاروں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں کوئی بھی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جو بالکل جس کی جو کثرت سے جس کے راوی ہوں، جنہوں نے کثرت سے جو ہے ایک چیز جو روایت کی ہو. جو ہاتھ باندھنے والی روایتیں ہیں وہ 2 سے 3 ہی ملتی ہیں، اس میں بھی کوئی کنفرم نہیں ہے، کوئی لگتا نہیں ہے کہ یہ حدیث ایک بہت ہی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اصحاب سے بہرحال ثابت ہے، بعد سے اصحابہ کا جو اجماع نماز کے سلسلے میں جو اجماع اصحابہ ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں کہ کچھ صحابہ کی ایک جو بھاری تعداد ہے وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتی ہے، کچھ کہتے ہیں ہاتھ کھول کر. تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تو کنفرم ہے کہ نماز کا طریقہ بھائیو ایک ہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے وہ کل جو کیا ہونے والا ہے، میری امت کیا کرنے والی ہے، وہ تو الحمدللہ سے آقا دو جہاں تو یہ بھی جانتے تھے. تو وہ خود تو جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتے کہ ہاتھ کھول کر پڑھیں اور کبھی ہاتھ باندھ کر پڑھیں، یا کبھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں اور کبھی بغیر رفع الیدین کے پڑھیں. تو یہ دیکھیں نا، یہ آقا کے مزاج کے اوپر تو بات جو کبھی فٹ ہی نہیں بیٹھتی. آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو جاننے والے تھے غیب، ان کو پتہ تھا کل یہ ہونے والا، انہوں نے اتنی پیش گوئیاں بھی کی کہ میری امت یہ کرے گی، یہ کرے گی، یہ کرے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود علم تھا، تو انہوں نے نماز ایک ہی طریقے سے پڑھی ہے. اصحاب کو ہی بارہا جو ہے وہ غلطی لگی ہے، کچھ ان کی اپنی جو ہے مسائل کی وجہ سے انہوں نے اپنا طریقہ جو ہے وہ بھائیو اڈاپٹ کیا ہے. جیسے امیر شام، آپ کو پتہ ہے اسلام میں بہت بڑی ایک دراڑ جو ہے وہ پڑی ہے بنو امیہ کی وجہ سے. تو بنو امیہ کا بھائیو بہت ایک ہاتھ رہا ہے دین کی صورتحال کو، دین کو ٹیمپر کہہ لیں کہ آپ کرنے میں. ایک بنو امیہ کا بھائیو بہت بڑا جو ہے اس میں ہاتھ رہا ہے، بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی دولت کے زور سے، اپنی تلوار کے زور سے بہت سے اصحابہ کو بھی مجبور کیا کہ وہ جو ہے حق سے ہٹیں، اور ہٹتے ہمیں نظر بھی آتے ہیں. آپ الحمدللہ سے تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کی حساسیت کا کہ کتنا حساس معاملہ جو ہے وہ دین کے ساتھ جو ہوا ہے. تو اسی لحاظ سے بھائیو آج ہم نماز کے بارے میں آپ کو بتانے والے تھے، اور الحمدللہ سے اہل فقر نے جو اس کا طریقہ ایک نکالا ہے. لوگ اکثر کشمکش میں تھے، لوگوں کے اکثر ہمیں سوالات پہ سوالات تھے کہ حضرت کس طرح سے ہم نماز پیغمبر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں 100%. تو اس کا بھائیو ایک ہی ہم نے حل نکالا. کتابوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دلیلیں تو ملتی ہیں. دلیلوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو ایک زیادہ دلیلیں ملتی ہیں وہ ہمیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی ملتی ہیں، کیونکہ اس میں اہل بیت کا جو ہے ایک بہت بڑا کردار ہے کہ اہل بیت سے جو حدیثیں ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں. اور جو خصوصاً بنو امیہ کے مخالف جو گروپ تھا، ابن زبیر لگا لیں، وہ اہل بنو امیہ کے بہت زیادہ مخالف رہے ہیں. تو ان کا بھی جو اپنا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے. ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں. ایون امام مالک جو ہیں، مالکی ایک فقہ پورا جو ہے اہل سنت میں سے، وہ بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا قائل ہے. بلکہ امام مالک کا تو ایک اپنا قول ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے کتنی بڑی بات کی ہے، اور یہ زیر غور بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے مسلم امہ کے لیے. امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف میں نے جو عرصہ گزارا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اہل مدینہ کو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے کسی بھی صحابی تابعی کو جو ہے میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا. اب دیکھ لیں، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں امام مالک کے اس قول کا، کیونکہ امام مالک واحد امام ہیں جو کہ جن کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے، ان کی زندگی وہیں پہ گزری. تو اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو ہاتھ جو ہے باندھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ہاتھ کھول کر دیکھا، تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے صحابہ کو، اتنے تابعین کو غلطی تو نہیں لگ سکتی، کسی ایک کو ماننے کے لگ سکتی ہے.
تو اس سے جو ایک بات واضح ہوتی ہے بھائیوں وہ یہی ہے، وہ اہل بیت کا جو عمل ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انتھیٹک اوپر آپ لگا لیں مہر ثابت ہوتا ہے۔ جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا وہی اہل بیت کا بھائیوں ہوگا۔ یہ ایک اس کی ڈبل انتھیٹکسٹی اس چیز کی کہ یہ جو صحابہ کرام سے جو عمل ہے وہ کوئی مس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت سے بھائیوں نہیں مس ہو سکتا۔ وہ بالکل قدم بقدم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قدم کے اوپر قدم رکھ کر انہوں نے جو ہے وہ زندگی گزاری ہے۔ تو ہم اہل فقر جو ہیں، ہم جو اس کا رزلٹ نکالا ہے، جو سوالات ہمیں آئے ہیں اس کے لحاظ سے بھائیوں ہم آپ کو ایک سیدھا حل بتانے والے ہیں الحمدللہ سے، کہ جس سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا 100%۔ آپ کو جو نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے رہیں۔ اس کا ایک مین طریقہ جو ہم نے نکالا آپ کو وہ ہم بتائیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر شروع سے بچپن سے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے آئے ہیں تو آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی، اللہ سے دعا کریں اور ایک ہفتہ آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں اور رب العالمین سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس معاملے میں جو ہے ہم تز بتز کا شکار ہیں، ہم تک صحیح معاملات نہیں پہنچے تو تو ہماری مدد فرما۔ تو اللہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر اس کا حل بتا دے گا، اور وہ ایسے بتائے گا کہ آپ جب ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا نماز میں وہ خشوع اور خضوع بڑھ جائے گا، آپ کو نماز میں مزہ آئے گا پہلے کی نسبت۔ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ ایک سب سے بڑھ کر ایک مین جو اہل فقر نے نکالا ہے کہ جو نماز میں آپ کا خشوع اور خضوع بڑھ جائے، آپ کا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے جس طریقے پر، تو آپ سمجھ لیں کہ وہی طریقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہے، اور الحمدللہ سے وہی طریقہ جو ہے وہ اہل بیت رضوان اللہ کا ہے۔ یہ بھائیوں ایک مین میں نے آج آپ کو کلیہ بتایا الحمدللہ سے اہل فقر کا سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت سے۔ الحمدللہ سے بھائیوں ہمیشہ سے ہم جو آپ کو بات بتاتے ہیں علماء سے اور باقی لوگوں سے ہٹ کر ہم آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، آگے بھی ایجوکیٹ جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو آپ بھائیوں جو بھی آپ کا جس فرقے سے بھی تعلق ہے، آپ ایک مرتبہ جو آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا طریقہ نماز کا افضل ہے، کون سا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، تو آپ سیدھا اس طریقے کو اڈاپٹ کریں۔ اگر آپ پہلے ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں تو آپ باندھ کر بھی پڑھ لیں۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے آئے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بھی تز بتز کا شکار ہیں، تو وہ باندھ کر ایک دفعہ پڑھ کے ہفتہ دیکھ لیں، ایک ہفتے کے اندر آپ کو رزلٹ جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ جو بغیر رفع یدین کے پڑھتے ہیں وہ رفع یدین ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ زندگی میں جو پریکٹیکل انسان، وہ حقیقت جو انسان پریکٹیکل حاصل کرتا ہے بھائیوں، وہ کبھی بھی آپ کو سنی سنائی پڑھی پڑھائی چیزوں سے نہیں ملتی۔ آپ پریکٹیکل کیا کریں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی بات ہے، اس کو آپ پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی کریں اور دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ آپ اپنا نماز کا طریقہ جب آپ کوئی بھی نیا اڈاپٹ کرتے ہیں ایک ہفتے کے اندر، تو الحمدللہ سے آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ بھائیوں واضح ہو جائیں گی۔ 110% جو ہے ساری بات جو ہے بھائیوں وہ واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے الحمدللہ سے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کی بھی حاضری ہماری بھی حاضری قبول ہو۔